معاشی استحکام کا سفر جاری، شرح سود میں کمی، برآمدات میں اضافہ، جنوری میں ترسیلات زر $3 ارب، مہنگائی کی شرح 2.4% پر آ گئی۔ IMF پروگرام کے بعد میکرو اکنامک استحکام آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو، کہا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، سفر طویل، مشکل اور چیلنجز سے بھرپور، منزل پر پہنچ کر دم لیں گے، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کی ترسیلات زر میں ریکارڈ 25% اضافہ، ماہانہ $3 ارب تک پہنچ گئی۔ جولائی تا جنوری مجموعی ترسیلات زر کا حجم $20.8 ارب ہو گیا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق اضافہ ملکی معیشت اور بیرونی کھاتوں کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ گورننس میں اصلاحات کا مشن، IMF وفد کا دورہ پاکستان، مختلف اداروں کے حکام سے اہم ملاقاتیں، انسداد بدعنوانی، مالی جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ FBR نے ڈیجیٹلائزیشن، سمگلنگ اور ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا زمینوں کا ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے پر زور، جائزہ وفد آج جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ حکام سے ملے گا۔ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار اور آئینی قانونی معاملات سے آگاہ کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججز کے تقرر کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل۔ پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس شکیل احمد، سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس صلاح الدین کی بھی سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج لگانے کا فیصلہ تقرری آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت کی گئی۔ اعلامیہ جاری، عارضی جج بننے کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی دوڑ سے باہر۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا اجلاس کا بائیکاٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ری پریزنٹیشن مسترد۔ جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج، سینیورٹی لسٹ برقرار۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر نہ کرنے پر بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کا بھی بائیکاٹ، اٹھ کر چلے گئے۔ چیئرمین PTI نے کہا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ علی ظفر بولے سینیورٹی کا مسئلہ زیر التوا ہے، ہماری درخواست نہیں مانی گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم، جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کا احتجاج، سپریم کورٹ جانے کی کوشش، پولیس دیوار بن گئی۔ سیرینا چوک پر جھڑپیں، ڈی چوک پر دھرنے کے بعد منتشر۔ کشیدہ صورتحال کے باعث ریڈ زون جانے والے راستے بند رہے۔ وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے احتجاج کی مخالفت کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کا PTI کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعتوں سے بات کرے، اتحاد بنانا ہے تو بنائے، راستہ یہیں سے نکلے گا۔ رانا ثناء اللہ کا مشورہ، پروگرام ریڈ لائن وتھ حلت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی کوئی خط نہیں لکھ رہے، فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا ٹول ہے۔ تحریک انصاف میں دھڑے بندی اور اندرونی اختلافات کی بازگشت۔ شوکت یوسف زئی کا پارٹی میں ڈسپلن نہ ہونے کا اعتراف، کہا ثوابی جلسے میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ بانی جیل میں اور باہر عہدے کا کھیل جاری ہے۔ پارٹی کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، عمر ایوب کو نقطۂ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا اسپیکر نے عوامی بات کرنے کے لیے فلور نہیں دیا، حکومت کا کردار غلاموں والا ہے۔ علیمہ خان نے کہا بانی نے اگلے ہفتے آرمی چیف کو ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، پہلا خط بھی ڈیل کے لیے نہیں لکھا تھا۔ ہمیں ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا، اللہ نے گڑھے میں گرتے ملک کو بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت محنت کر رہے ہیں۔ پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت، ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں گے۔ نواز شریف کی اراکین پنجاب اسمبلی سے گفتگو، مریم نواز نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے، ہم ان کے سپاہی ہیں۔ تجاوزات کے خلاف مہم سے متاثر چھوٹے کاروبار کی بحالی کا بھی حکم۔ صدر مملکت آصف زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات، پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار تعزیت،
پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار پر خراج عقیدت. صدر مملکت کی استنبول ایئرپورٹ پر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات. خوشگوار جملوں کا تبادلہ. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت. صحافیوں کے متنازع پیکہ ترمیمی قانون پر تحفظات. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کا نظر ثانی کا اندیا. کہا کوئی بھی قانون مستقل نہیں، تبدیلی پارلیمان کا اختیار ہے. وزارت داخلہ اطلاعات اور آئی ٹی سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کر رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں پیکہ ایکٹ کے خلاف درخواست. عدالت کا وفاقی حکومت کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم. متنازع پیکہ قانون کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی. پی ایف یو جے کا تحریک آزادی صحافت کو تیز کرنے کا فیصلہ. 12 سے 14 فروری تک ملک بھر کے پریس کلبز میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں گے. ایک اور کشتی حادثہ. لیبیا کے ساحل کے قریب 65 تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسافروں میں پاکستانی شہری بھی شامل تھے. معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. ہلاک افراد کی شناخت میں مقامی حکام سے تعاون کریں گے. صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم. رابطہ نمبرز جاری. کراچی میں پے در پے حادثات. ہیوی ٹریفک زندگیاں نکلنے لگی. منگھو پیر کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. نوجوان جان سے گیا. 32 سال کے دانیال کی 6 ماہ کی بیٹی. اہل خانہ غم سے نڈھال. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ادارے اگنائٹ کی ہیک ہونے والی ویب سائٹ کو بحال کر دیا گیا. ہیکرز نے ویب سائٹ بلاک کر کے کارٹون کی تصویر لگا دی تھی. ویب سائٹ کو ریکارڈ وقت میں بحال کیا. ڈیٹا کی حفاظت یقینی بنائی. صارفین کے اعتماد اور تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. اعلامیہ جاری. پاکستان میں پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 28 فروری کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں. 29 شعبان کو مطلع کہیں صاف تو کہیں بادل چھائے رہنے کی پیش گوئی. حماس کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تا حکم ثانی مؤخر کرنے کا اعلان. ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے اسرائیل فلسطینیوں کی اپنے علاقوں کو واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. فیصلہ اسرائیل کو پابند کرنے کے لیے کیا گیا. حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ. صہیونی وزیر دفاع کا فوج کو تیار رہنے کا حکم. غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے. مکمل کنٹرول سنبھالیں گے. امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں عزائم ظاہر کر دیے. کہا غزہ کو خوبصورت بنائیں گے. کوئی بڑی رقم خرچ نہیں ہوگی. اردن اور مصر سے بات کریں گے. ہمیں سالانہ اربوں ڈالر حاصل ہوں گے. کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم لائیو ایکشن کے لیے تیار. آج افتتاحی تقریب، لیزر شو، فائر ورکس اور خوب ہلا گلا. علی ظفر، ساحر علی بگا، شفقت امانت پرفارم کریں گے. شائقین کی انٹری فری. تاریخی میدان 3 ملکی ٹورنامنٹ اور چیمپئنز ٹرافی میچز کی میزبانی کرے گا. کیویز کی ایک اور دھماکے دار انٹری. شاہینوں کے بعد پروٹیز کو ہرا دیا. فائنل کا ٹکٹ کٹایا. 3 ملکی ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹ سے شکست دے دی. 305 کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا. کین ولیمسن کے ناقابل شکست 133 رنز. افریقی اوپنر بیٹریز کی ڈیبیو میں 150 رنز. پہلے میچ میں سب سے بڑی اننگز کا ورلڈ ریکارڈ. دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ بدھ کو پاکستان اور جنوبی افریقہ میچ سے ہوگا.